السلام علیکم، میں ہوں عظیم فاروقی۔ میں کافی عرصے سے جب مجھے موقع ملتا ہے میں یورپ کی سویلائزیشن اور ایشیا کی سویلائزیشن کو کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں اس کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنایا، اور ہی از لیونگ ان جرمنی، اور جرمنی کے اندر ایکچولی سسٹم کس طرح کے ہیں، یا کیا کوالٹیز ہیں وہاں کی ایجوکیشن ڈپارٹ میں، اسپیشلی جو پروفیسرز ہیں وہ کس طرح کی ڈیلنگس رکھتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور لیسن ایبل ہے پوری قوم کے لیے، اسپیشلی آج جو ہمارا زوال ہو رہا ہے، طرح طرح کی جگہوں پر ہم پٹ رہے ہیں۔ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہے، میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ جہاں پر ہماری پٹائی نہیں لگ رہی ہو۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ کوشش کریے گا کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو بچپن گزرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو تو مختلف اینگل سے بڑوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آرڈر دینے کا مقصد یا انداز کس طرح کا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن پہلے میں آپ سے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ، لیسن ایبل، کہ جس کے اندر ہمارے لیے پوری لائف ٹائم کے لیے ایسا لیسن موجود ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ خالی اگر آپ اس چیز کو فالو کر لیں۔ ہماری وہ بہت ساری چیزیں کہ جو ہم جنہیں انا کا بت سمجھتے ہیں، جنہیں ہم میں کا لفظ کہتے ہیں، یا جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، تو لہٰذا میں اب ایک گلاس بھی خود اٹھ کر نہیں پیوں گا، بیل بجاؤں گا اور منگوا لوں گا۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہم ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں دوسروں پر، اور یہی وجہ ہے بحیثیت قوم اگر آپ دیکھیں، ہم بحیثیت فرد کے حوالے سے دیکھیں گے، ایک یونٹ سنگل پرسن کو دیکھیں تو وہ مختلف جگہوں پہ اپنے کاموں کے حوالے سے دوسروں کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یورپ کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پروفیسرز کو دیکھتے ہیں، مطلب میرا تو دل کر رہا تھا ایک میں باراک اوباما کی بھی ایک ویڈیو یہاں پہ شیئر کر دوں کہ جس کے اندر وہ خود آئس کریم لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، نہ صرف بلکہ لائن میں کھڑے ہونے کے بعد، آئس کریم لینے کے بعد جیب سے پیسے نکال کے بھی دے رہے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ میں چلتا ہوں اپنے اس واقعے کی طرف۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ جرمنی کے اندر پروفیسر جو ہے، جو ڈپارٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، میں جب وہاں کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ پروفیسر اپنے کھائے ہوئے برتن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے واش بیسن پہ جا کے دھو رہا ہے، اور اپنی کھانا بھی خود نکال رہا ہے، اور اسی طرح سے اپنی چائے خود لے رہا ہے، چائے یہاں تک کہ بنا بھی خود رہا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ یار میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہم بادشاہوں کا انداز، نوابوں کا انداز ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ہم جگہ جگہ نوکر اور سرونٹ اور خادم، یہ سلسلہ ہمارے یہاں آپ کو بارہا نظر آئے گا۔ بس بیل بجائی، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہو، اور اس نے فوراً سے کوئی چیز منگوا لینی ہے، اور مجال ہے کہ وہ حیران ہو گیا جو جرمنی میں رہتا ہے، جس نے یہ واقعہ پورا سنایا، کہ یہ ہمارے یہاں کتنی بے عزتی سمجھی جائے گی کہ اگر کوئی پروفیسر خود جا کر پوری یونیورسٹی کے ڈین جو ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے، وہ جا کے اگر اپنے برتن دھو لے گا تو یہ کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ۔ میں یہاں آپ کو روکوں گا، آیا یہ ہماری انسلٹ کی بات ہوگی یا ہماری خودداری اور رسپیکٹ کی بات ہوگی؟ دس از دا کوشچن مارک میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے توجہ رکھیے گا کہ جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کہ اگر ہم خود یہ کام کریں گے، مطلب میں ٹیچر ہوں
اور ٹیچر کیسے یہ کام کر سکتا ہے، میں پرنسپل ہوں، میں پروفیسر ہوں، یہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو میں کسی کو بلا کے کروا لوں گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری جو جنہیں ہم رسپیکٹ کا معیار سمجھتے ہیں، آیا کہ یہ واقعی ہماری رسپیکٹ کا معیار ہے یا یہ ہمارا کوئی انا کا بت ہے؟ یاد رکھیے گا، خود سے کام کرنا بہت ہی کمال سمجھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بڑی ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہوں گا جو میرے دل کی بات ہے، کہ شاید وہ لوگ کسی پر ڈپینڈ نہ کرنے کی وجہ سے آج ترقی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آس پاس دیگر لوگوں پہ ڈپینڈ کرنے کی وجہ سے ایک مفلوج قوم بن گئے ہیں۔ پچھلے 400 سال سے ہمارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے بینگ اے مسلم۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر یہ انحصار کرنے کا کہ بس دوسرا ہمارا کام کر دے گا، چائے کی پیالی لا دے گا، میں کیسے برتن دھوؤں، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ آیا ہم کوئی بڑے انسان بن رہے ہیں یا بڑے نواب بن رہے ہیں؟ دس از اے کوشچن مارک، یہ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ویری امپورٹنٹ، بظاہر چھوٹی سی بات ہے مگر اپنے اندر بے پناہ وزن اور ایک سسٹم کا ڈفرنس رکھتی ہے کہ وہاں کا جرمنی کا پروفیسر اپنے کام، برتن، پیالی، یہاں تک کہ چائے بنا سکتا ہے، اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے کام کر رہا ہے، مطلب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتا ہے، چائے بھی بناتا ہے، چائے بھی پیتا ہے، اور اس طرح کے کام، یعنی کھانا نکالتا ہے، اپنا کھانا خود کھاتا ہے، کھانا خود رکھتا ہے اپنے ٹیبل کے سامنے، اور پھر جب کھانا ختم کر دیتا ہے تو پھر برتن بھی جا کے خود دھوتا ہے۔ یہ ایک پروفیسر کر رہا ہے جرمنی کا۔ کاش کہ ہم بھی اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ ہمارے یہاں میں پروفیسرز کی بات کروں گا تو کچھ پروفیسرز بھی مجھ سے کنیکٹ ہیں، تو ان کے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، تو لہٰذا بس میں یہیں پر ہی اسٹاپ کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو کو، کہ یہ بظاہر ایک اس طرح کی بات لگتی ہے کہ ہم اس کو چیپ فیل کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ وہاں کے پروفیسرز کو میں نے باقاعدہ اسٹڈی بھی کیا، اور مختلف ذریعوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ دوسروں سے کام لینا وہ اپنی خودداری اور رسپیکٹ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ہے پروفیسرز کا حال۔ جرمنی اسپیشلی اس حوالے سے بہت مشہور ہے۔ خادم یا نوکر کا تصور تو سمجھ لیں وہاں پر ہے ہی نہیں۔ کاش ہم بھی اس چیز کو اپنا لیں، اور پھر شاید ہمیں خدشہ یا ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز اپنا لی تو پھر ہماری شاید بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ قومیں یہ کام کر کے بھی آج پوری دنیا پر بادشاہت کر رہی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔